أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی تفسیر سے شروع سے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور انسانوں کے باعتبار ہدایت اور گمراہی جو تین گروہ ہیں، ان تینوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے تعلیمات کے سلسلے میں سب سے نمبر اول پر جو تعلیم رکھی وہ توحید کی تعلیم تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی۔ چنانچہ 2 آیتوں میں توحید کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور دوسرا چیلنج جس کے اندر کفار مکہ کو، منافقین کو، یہودیوں کو اور تمام اقوال عالم کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج تھا کہ جو کتاب ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل کر جماعت بنا کر اس کو گھڑ لیا ہے لوگوں کی مدد سے یا جناتوں کی مدد سے یا شاعروں کی مدد سے، تو تم اس جیسا کلام کر کے بتاؤ۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہونا، اس کو اللہ رب العزت نے ظاہر کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، لہذا تم اگر کوشش کر لو تو قرآن کے مثل تم نہیں بنا سکتے، تم اکیلے نہیں کر سکتے، تم جماعت بنا کر بھی نہیں کر سکتے، تم اپنے معبودان باطلہ کو اور بتوں کی اگر مدد لے لو تب بھی تم قرآن کریم کے مثل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بطور معجزے کے نازل ہوا، اس قرآن کریم کے متعلق تمام اقوام عالم کو قیامت تک کے لیے جو چیلنج کیا گیا، تو اس مناسبت سے اس ہفتے کی تفسیر کے اندر میں نے اس کے آگے والی جو آیت تھی اس کو چھوڑ کے سورہ قدر کی تفسیر، کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں قرآن کریم کو خاص طور سے اس مہینے کے ساتھ خصوصیت سے مناسبت ہے، اور آئندہ کل 27 رات بھی ہیں، اور آخر عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر شب قدر واقع ہوتی ہیں، آخر عشرے کے جو طاق راتیں ہیں ان میں، اور اسی رات کے اندر قرآن کریم کا شکل نزول ہوا ہے۔ اسی لیے اس وقت میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ قدر کی تفسیر عامتاً ہم تعلیم میں سنتے ہی ہیں، فجر کے بعد جو ہماری تعلیم ہوتی ہے اس میں تقریباً مختصر اعتبار سے سورہ قدر کی تفصیل گزر ہی چکی ہے، لیکن ایک سرسری نگاہوں سے ہمارے دوبارہ پھر گزر جائے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے شب قدر کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی اندر یہ صورت نازل فرمائی ہے، سورہ قدر، اور اس کے اندر بھی جو سب سے پہلا تذکرہ کیا شب قدر کے اندر وہ قرآن کریم کے نزول ہی کا کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات کے اندر اتارا ہے، اور یہاں پر تمام مفسرین نے اس سے قرآن کریم ہی مراد لیا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بیک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک مکمل یک بارگی قرآن کریم کو اسی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اب قرآن کریم کا جو نزول ہے ہمیں اس میں سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے انزال اور ایک لفظ ہے تنزیل۔ تنزیل من رب العالمین وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں۔ کسی جگہ پر انزال کا لفظ ہے جیسے انزلنا، اور کسی جگہ پر تنزیل کا لفظ ہے۔ تو
اس سے مفسرین نے معنی مراد دیے ہیں، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ انزال کہتے ہیں کسی چیز کو فوراً دفعتاً ایک بارگی ایک ہی مرتبہ کے اندر اتار دینا، نازل کر دینا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر جتنی جیسی ضرورت ہو دھیرے دھیرے کر کے اتارنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تنزیل، اور انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک بارگی فوراً ایک ہی مرتبہ کے اندر نازل کر دینا۔ تو لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر جو نازل کیا، جو اتارا، وہ اسی رات میں ایک ہی مرتبہ کے اندر نازل فرما دیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصے کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں جتنی ضروری تھی اتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ مراد ہے تنزیل سے کہ دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے کے اندر نازل فرمایا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے انا انزلنا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بارگی لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے قرآن کریم کو آسمان دنیا کے اوپر اتارا۔ اور اب آگے چلنے کے بعد ایک لفظ آتا ہے کہ اب چونکہ یہ صورت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شب قدر کا جو تذکرہ کیا ہے، قدر کی رات، اور اس رات کے اندر جو عبادت کا ثواب ہے، تو یہ جو پوری صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس پوری صورت کا شان نزول ہم نے تعلیم کے اندر سنا۔ دو واقعے ملتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا کہ اس نے 70 سال تک اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، دن اور رات میں جو آلات حرب تھے، جو جنگ کے آلات تھے، زرہ ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، کمان ہے، خنجر ہے، ڈھال ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنگ کے اندر استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں کو اس نے ان 70 سالوں کے اندر اپنے بدن سے جدا نہیں کیا، یعنی دن اور رات اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا رہا۔ جہاد کتنا بڑا عمل، کتنی فضیلت والا، کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی افسوس کا جذبہ ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، اور ہم اگر چاہیں بھی تو اتنا اللہ کے راستے کے اندر جہاد نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کو اس چیز پر افسوس ہوا اپنی عمروں کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے کہ بھلے ہی تم اتنے سال عبادت نہ کرو، لیکن ایک رات بھی اگر تم نے اتنی عبادت کر لی تو اللہ رب العزت تم کو ان 70 سال کے مجاہد جو بنی اسرائیل کے مجاہد تھے، ان کا ثواب اللہ رب العزت تمہیں اس ایک رات کی عبادت پر عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا کہ 70 سال اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، کہ پوری رات اللہ رب العزت کے حضور میں نمازیں پڑھتے، روتے، گڑ گڑاتے، عبادت کرتے رہتے، اور جب صبح ہوتی تو صبح اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جاتے، سارا دن جہاد کے اندر مشغول رہتے، پھر جب واپس آتے تو پھر رات میں جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگتے۔ چونکہ ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، 700 سال، 800 سال، 900 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں تو 950 سال صرف دعوت کا تذکرہ ملتا ہے، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں تھیں۔ تو ان کے لیے اپنی زندگی کے 60-70 سال اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دینا، کوئی ان کی عمروں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آسان ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کے حساب سے دیکھا جائے تو بھئی کوئی آدمی 3-4 سال کے لیے اپنا تھوڑا کاروبار اچھی طریقے سے کر لے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، کچھ جمع پونجی اکٹھی کر لے، تو آدمی جو ہے وہ کچھ سالوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر سکتا ہے۔ تو وہ ان کی عمروں کے لحاظ سے مناسب تھا، لیکن ہماری عمروں کے لحاظ سے اگر 70 اور 80 سال دیکھے جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی تھا کہ ہم اگر چاہیں بھی، ہماری چونکہ عمریں اتنی بڑی نہیں ہے تو ہم اتنی عبادت اللہ رب العزت کی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتاری، جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک رات اگر کوئی آدمی عبادت کر لے تو اللہ رب العزت 83 سال 4 مہینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر تمام علماء کرام کی رائے یہ ہے، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو بھی یہ رات نہیں ملی، نہ یہ رات کی فضیلت، نہ یہ رات اور نہ اس رات کی فضیلت پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ اور اتنا آسان کہ ایک رات اگر کوئی آدمی جاگ لے تو 83 سال کے برابر اسے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس رات میں عبادت کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کے اندر کھڑا رہا، اللہ رب العزت اس کے سارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے بھی معاف نہیں ہوتے، لیکن اس ایک رات میں عبادت کرنے کے اوپر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما دیا کہ ایک رات میں کوئی آدمی عبادت کر لے تو اس کو بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت 83 سال کی عبادت کا ثواب اور پچھلے گناہ جتنے تھے ان سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا اس سورت کا جو ہے وہ شان نزول۔ اب دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قدر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، شب قدر۔ اب شب قدر سے مراد کیا ہے؟ عام طور سے ہم بیانات کے اندر جب یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ سورہ دخان ہے، اس کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ایک تو شب برات ہے اور ایک ہے شب قدر۔ یہ دونوں راتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقدیر کے فیصلوں کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے، اس آیت کے اندر بھی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ رب العزت کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ اور قدر کا لفظ جو تقدیر کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی جو تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ تو اب مفسرین کا یہاں پر اختلاف ہے کہ بھئی وہ جو سورہ دخان کی صورت ہے اس میں شب قدر کا تذکرہ ہے یا شب برات کا تذکرہ ہے؟ عام طور سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہاں پر جو تذکرہ ہے وہ شب قدر ہی کا تذکرہ ہے، کہ چونکہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندوں کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے، ہم احادیث کے اندر بارہا سنتے ہیں، اپنے بیانوں کے اندر بھی بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی تقدیر دنیا بنانے سے پہلے لکھ لی ہے۔ قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ، قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے انسانوں کی تقدیریں، کتنے انسان دنیا میں آئیں گے، کس کو کیا ملے گا، کس کی عمر کتنی، کس کو رزق کتنا ملے گا، بارش کب برسے گی، کہاں پر کیسے حالات آئیں گے، کون جو ہے وہ کہاں مرے گا، کون کس کے گھر میں پیدا ہوگا، کس کو زندگی ملے گی، کون کتنے سال تک زندہ رہے گا، یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں تقدیر کے اندر لکھ دیے ہیں اور یہ لکھا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس رات کے اندر جو تقدیری فیصلے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو لوح محفوظ کے اندر جو لکھ کر رکھا ہے، لوگوں کی تقدیریں جو لکھ کر رکھی ہوئی ہیں وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اور جہاں پر سورہ دخان کی ان آیتوں سے اگر کسی نے سورہ برات مراد لیا ہے، شب برات اگر کسی نے مراد لیا ہے جن مفسرین نے، تو وہاں پر ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ شب برات کے اندر لوگوں کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی شب برات کے اندر لوگوں کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ دونوں کے اندر فرق ہے، ایک ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور دوسرا ہے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کرنا۔ تو شب برات میں اللہ رب العزت انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے کر چکے ہیں، اور یا پھر اللہ رب العزت سال بھر کے اندر اگر کچھ فیصلے کرنا ہو تو کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو شب قدر رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، اس میں وہ فیصلے جو اللہ رب العزت نے شب برات میں کیے ہوئے تھے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر سے مراد یا تو ہم تقدیر مراد لے لیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو تقدیر اس رات کے اندر جو مقدر فرمائی ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، جس کا تذکرہ اس سورت کے آخر میں آئے گا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ یا پھر قدر سے مراد قرآن کریم جو اتنی برکت والا، اتنی قدر و منزلت والا، اتنی بزرگی والا ہے، یہ اس رات کے اندر نازل کیا گیا۔ اس قرآن کریم کی برکت سے اس رات کے اندر برکت اور قدرت اور بزرگی جو ہے وہ اس رات کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یا پھر یہ بھی مفسرین نے مراد دیا ہے چونکہ اس رات کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت اور عزت جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے اس رات کا نام قدر رکھ دیا گیا، یعنی برکت اور قدر و منزلت، یعنی بزرگی والی رات، بڑائی والی رات اور بلندی والی رات۔ کئی سارے معنی اس کے اندر مراد لیے جا سکتے ہیں بہرحال۔ اور پھر آگے جا کے مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ جس آدمی نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزاری ہو، اس رات کے اندر اگر آدمی اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو بھلے ہی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے بے قدرہ ہو، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی مرتبہ نہ ہو، لیکن اس ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی
قدر و منزلت اس آدمی کا مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس رات کی عبادت کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہر ایک آدمی نے کوشش کرنی چاہیے کہ آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کے اندر ہم جاگے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے موقع دیا ہے، لہذا اس میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرے۔ تو پہلی آیت جو تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں، لیلۃ القدر بولیں یا قدر کی رات میں ہم نے اتارا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو ابھارنے کے لیے، علم کے تجسس کو ابھارنے کے لیے کہ تمہیں نہیں معلوم، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے عامتاً کوئی بڑی خبر دینی ہو تو ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، ارے تم کو معلوم ہوا کیا ہوا؟ پھر آدمی دھیان توجہ سے سنے گا اور پھر آگے ہم اپنی بات کو کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نہیں معلوم، لیکن ہم پہلے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہو۔ تو یہ ایک بات آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کہی جاتی ہے تاکہ آدمی دھیان سے، توجہ سے اور عظمت کے ساتھ میں ان باتوں کو سنے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات جو ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنی بہتر وہ اللہ رب العزت جانے، چاہے 1 گنا بہتر ہو، 2 گنا بہتر ہو، 3 گنا بہتر ہو، 4 گنا بہتر ہو۔ اللہ رب العزت انسان کی نیت، اس کے اخلاص اور اس کے مجاہدے پر اس ایک رات میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر منحصر ہے کہ کتنا زیادہ اچھا اس 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ اچھا یہ اللہ رب العزت ہی جانے۔ اور پھر اس ایک رات اس کے بعد آگے تفصیل ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات کے تنزل الملائکۃ، کہ فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور روح اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر۔ اب یہاں پر فرشتوں کی کون سی جماعت ہے اس میں الگ الگ مفسرین کے اقوال ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا، جو بیری کا ایک درخت ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے، اس سے اوپر فرشتوں کی انتہا نہیں ہے، فرشتوں کے لیے جانے کا موقع نہیں ہے، وہ انتہا ہے فرشتوں کے جانے کی۔ تو اتنے اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سبز جھنڈے کو لگاتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ جاؤ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جو بھی آدمی عبادت میں مشغول ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، تلاوت میں ہو، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہو تو اس سے سلام کرے، مصافحہ کرے، اس پر سلامتی کی دعائیں کرے، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا نزول، رحمت کا نزول اور فرشتوں کا ہماری عبادتوں پر آمین کہنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات کے اندر سارا جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو انسانوں کے اوپر تفاخر بھی ہے کہ دیکھو ان بندوں کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جائیں گے، فساد مچائیں گے، لیکن اب تم جاؤ دنیا میں اور جا کر دیکھو کہ اس ایک رات میں عبادت کے شوق کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اس رات کو متعین ہونا بھی امت کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں یہی رات ہے، لیکن اس کے باوجود احتمال پر امت جو ہے وہ اس رات میں عبادت کی کوششیں کر رہی ہے، رات بھر جاگ رہی ہے۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت یہ چیزیں دکھلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی عبادت کو دیکھو، جاؤ اور میرے بندوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ لہذا فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العزت کے حکم سے جو تقدیری فیصلے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے وہ فیصلے جو شب برات میں بندوں کے متعلق فرمائے تھے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر فرشتے سال بھر اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو بھی قدر کی رات ہو اس رات میں جب ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک وہ سارے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، اس ایک رات میں بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن فرشتوں کو احکام سونپے گئے تھے، اب احکام سونپے جانے کے اعتبار سے 4 فرشتوں کے مشہور نام حدیث میں آتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، عزرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ بارش برسانے کا کام، رزق پہنچانے کا کام، کسی انسان کو مارنے کا کام،
اور قیامت میں سور پھونکنے کا کام، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر کچھ کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی کا نازل ہونا تھا، بہرحال وہ بند ہے، لیکن لوگوں کے متعلق جو فیصلے کے امور ہیں، ان چیزوں کو کرنے کے امور اللہ رب العزت کی طرف سے جن فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں۔ یہ مشہور 4 فرشتے مفسرین نے درج فرمائے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ چیزیں حوالے کی جاتی ہے، پھر ان فرشتوں کے ماتحت جو کام کرنے والی فرشتے ہیں ان کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں، وہ دنیا کے اندر ان چیزوں کو نافذ کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح تک یعنی صبح صادق تک بندوں پر سلامتی نازل ہوتے رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع تک سلامتی جو ہے وہ بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہے، یعنی فرشتے آتے رہتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، اور صبح تک جو ہے وہ ایک نور کا معمور رہتا ہے۔ لہذا بہت برکت والی، ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ لہذا ہم اس کی کوشش کریں کہ ہر سال جب بھی رمضان آئے، پورے مہینے ہم کو اگر جاگنا نصیب نہ ہو، آخر درجے میں آخری عشرہ ہے، اور وہ بھی اگر جاگنا نصیب نہ ہو تو آخر عشرے کی طاق رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، من آخری یومن، کہ آخری جو ایام ہیں رمضان المبارک کے آخری جو 10 یوم ہیں، ان 10 راتوں کے اندر شب قدر کو جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کی تلاش کرتے رہو۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، عبادت کی کوشش کریں، تاکہ یہ ثواب ہمیں بھی جو ہے وہ مل جائے۔ اب آخر کے اندر ایک چیز کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال کا ثواب جو بندوں کے لیے بڑھایا جاتا ہے عبادت کی طرف رغبت کے لیے، کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر رات میں اس کی کوشش کریں کہ ہم تہجد کی پابندی کرنے والے بنیں، پوری زندگی کا ہمارا یہ معمول ہو کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں تہجد کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا تو ہم تو اس سے زیادہ عبادت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا راتوں کو جاگنا صرف رمضان میں انہی طاق راتوں میں ہو۔ عبادت اور فضیلت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک ایام میں خاص طور سے رکھی ہے تاکہ ہمارے لیے جاگنا آسان ہو، ہم جو ہے وہ جاگ کر اپنے آپ کو راتوں کی عبادتوں کا پابند بنائیں۔ لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنائیں، خاص طور سے رمضان کے اندر تو ہم اٹھتے ہی ہیں، تہجد کا وقت تو ہوتا ہی ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سحری سے پہلے یا سحری کے بعد 5 منٹ کم سے کم 2 رکعت ہم پڑھ لیں، 2 دعائیں اللہ رب العزت سے ہم مانگ لیں، تاکہ تہجد پڑھنے والے جو اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کا عمل ہے، نیک لوگوں کی صفات اور ان کی خصوصیت والا عمل ہے، اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ لہذا ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم پورے سال تہجد کی پابندی کریں، خاص طور سے رمضان میں تو آسانی کے ساتھ میں ہو سکتی ہے، اس سے رات میں عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، رات کے غافلین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اس کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سال بھر میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ کچھ چیزوں کا ثواب اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً بڑھا دیتے ہیں۔ شب قدر میں عبادت کا ثواب، شب برات میں عبادت کا ثواب، جمعہ کے دن تسبیحات اور درود شریف کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ وقت کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے کچھ عبادتوں میں جو فوقیت حدیث میں آئی ہے وہ بندوں کو ایک آفر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اس وقت میں یہ کر لو تمہیں یہ مل جائے گا، تاکہ روزانہ کی جو عبادت ہے ان عبادتوں کے اندر تمہارے اضافہ ہوتا رہے۔ اور پھر رمضان کے اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال کا ثواب ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے کہ فرض کا 70 کے برابر اور نوافل کا جو ہے وہ فرض کے برابر۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو وصول کریں، خاص طور سے اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے۔